اچھا دیکھیے، آج پریکٹیکل ٹریننگ کے طور پر ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ ہے سلام۔ سلام کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم نے سوچا اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا سابقہ سلام سے پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ معمول کی جو چیزیں ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پریکٹیکل ٹریننگ میں ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں۔ تو پہلے آپ کو بتا دیں چیزیں اور دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے۔ پہلی دلیل جو ہم نے لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی کہ سلام کو خوب عام کرو، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرو۔ اسلامی الفاظ سے سلام کرنا چاہیے، یعنی جو حدیث سے ثابت ہیں۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے سلام کرنے کا، سمجھ گئے آپ؟ السلام علیکم اسلامی طریقہ لیکن نیکیاں 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسلامی طریقہ لیکن نیکیاں 20۔ بولتے رہیے آپ لوگ ورنہ بور ہو جائیں گے، بولتے رہا کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی طریقہ لیکن نیکیاں 30۔ تو آپ پورا سلام کریں، بہت اچھی بات ہے، انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ کا سلام ہونا چاہیے۔ سلام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، کیونکہ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا اور نصارہ کا ہاتھ سے اشارہ کرنا، یوں۔ اس میں ذہن میں یہ بات رہے کہ کوئی آدمی زبان سے کہتے ہوئے اشارہ کرتا ہے تو یہ اس وعید میں داخل نہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے بولے کچھ نہیں، ایسے کر دیا جا رہے ہیں، بس یہ طریقہ غلط ہے، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ باقی اگر آپ اسلامی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے دور ہے کوئی شخص، اسے بتانے کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، وہ جائز ہے۔ آگے ابھی روایت آئے گی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، عادت ہی نہیں کوئی بات اپنی طرف سے کہنا۔ سلام میں پہل کرنا، ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب 2 لوگ ملے تو سلام میں پہل کون کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہونا چاہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب، تو آپ پہل کر لیجئے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم بڑے آدمی ہیں، ہم 4 ویلر سے جا رہے ہیں سائیکل والے کو، یہ سب طریقے غلط ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اچھا اگر ایک ساتھ دونوں سلام کر لیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے، یہ چیز ہم آپ کے سامنے فتاوے سے کوٹ کر رہے ہیں، حدیث میں کوئی اس پر ہمیں دلیل نہیں ملی۔ تو اگر دونوں لوگ ایک ساتھ سلام کریں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پھر آپ عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ دونوں پر واجب ہے کہ جواب بھی دیں اور سلام بھی کریں۔ ٹھیک، سلام تو دونوں لوگوں نے کر لیا، لیکن واجب یہ ہے کہ دونوں لوگ اب جواب، ہاں اکثر ہو جاتا ہے، ٹکر ہو جاتی ہے۔ غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہ کرنا، صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ اگر کوئی غیر مسلم آدمی ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک سنت طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے خطوط روانہ کیے جو غیر مسلم بادشاہ تھے، تو اللہ کے نبی اس پر لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ غیر مسلم کو سلام کریں تو آپ یہ والا سلام کر لیں، سلام علی من اتبع الہدی، من میں کہہ لیں چاہے اس کو اگر نہ بتانا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر سلامتی جو ہدایت قبول کرے، تو یہ سلام کریں، ورنہ آپ پہل نہ کریں۔ غیر مسلموں کو آداب کرنا چاہیے، نمستے کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس کے معنی باطل ہیں، شرکیہ ہیں، ہم نے زندگی میں یہ نہیں کیا، ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بہت سے مسلمان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں میم جی نمستے، سر جی نمستے، جو خاص طور سے ان کے ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کبھی نمستے کسی کو نہیں کیا، اگر وہ سامنے والا نمستے کر بھی لیتا ہے تو ہم آداب بولتے ہیں، آداب بول دیجیے آپ، نمستے نمسکار دونوں ایک ہی بات ہے، ہاں ایک ہی بات، وہ مت کریے آپ۔ ان کے جو شعار میں سے چیزیں ہیں ان سے آپ بچیے، باقی آپ جو ہے سلام میں پہل نہ کریے، ان کو آداب کریے۔ اور سب سے بہترین طریقہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ والا ہے، وہ آپ اڈاپٹ کریے ان کے ساتھ، وہ اچھا ہے طریقہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریزوں کی جاگیر نہیں ہے کوئی، یہ سب چیزیں یہ من گھڑت باتیں ہیں انگریزوں کی۔ انگریز کیا ہوتے ہیں بھائی؟ زبانیں ساری اللہ کی، مخلوقات ساری اللہ کی، ساری چیزیں اللہ کی۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا نئے سال کا تب ہم یہ ڈسکس کریں گے، جو یہ تقسیم ہم نے کی ہے نا، یہ انگریز، یہ فلانا، یہ ڈھماکہ، اس کو ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو فی الحال ابھی اتنا سمجھیے کہ انگریزوں کا کچھ نہیں، ان کے باپ کی کوئی جاگیر نہیں، یہ سب اللہ کی زبانیں ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں، اس لیے جتنا حق ان کا اس سے زیادہ ہمارا حق ہے اس پر۔
اچھا آگے دیکھیے، اگر کوئی جواب نہ دے تو کتنی بار سلام کرنا چاہیے؟ 3 بار۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ کوئی جواب نہ دے تب بھی آپ 3 مرتبہ سلام کریں، اس کے بعد اگر نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ادباً سلام پہلے کسے کرنا چاہیے؟ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کیا کریں۔ یہ تو ادباً ہے، ورنہ آپ رحمت کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کریں۔ بچوں کو سلام کرنا وہ بتا دیا ہم نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے۔ محرم عورتوں کو سلام کرنا، محرم عورتیں، ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھی ایک عورتوں کی جماعت کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ وہی ہم نے اوپر بات کہی تھی نا، یہاں پر دیکھیے ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی، کیونکہ ایک جماعت تھی بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے تو اب ہو سکتا ہے وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو، تو اللہ کے نبی نے سلام بھی کیا اور یوں اشارہ بھی کیا، تو اس طرح سے جائز ہے۔ سلام کے ذریعے مشغول لوگوں کو خلل میں نہ ڈالیں، اس بات کا بہت دھیان رکھیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز، اب مسجد میں بہت سے لوگوں کی عادت داخل ہو السلام علیکم، یہ طریقہ غلط ہے۔ مسجد میں آپ سلام کرنے سے احتیاط کیا کریں، اذان کے وقت احتیاط کیا کریں سلام کرنے سے، اور مسجد میں خاص طور سے جب نماز کا وقت ہو۔ ہاں اگر ایسے ہی چند لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی نماز وغیرہ میں مشغول نہیں، تو آپ بے شک کر لیں، لیکن اگر چند لوگ سنت میں یا کسی چیز میں اگر دھوکے سے مان لیجیے وہ سنت پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، دھوکے سے اس سے نکل گیا وعلیکم السلام، تو اس کی تو نماز چلی جائے گی۔ تو وہاں آپ احتیاط، یہ عادت بہت لوگوں کی ہوتی ہے السلام بڑی زور، اور اگر وہاں کریں تو دھیرے، تو وہی چیز اس حدیث میں ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گھر تشریف لاتے تو سلام صرف اتنی آواز سے فرماتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو اور جاگنے والے سن لیں، یعنی مشغول لوگوں میں ایسے ہی آپ سلام کریں، جس کو کر رہے ہیں اس کو بہت دھیرے سے کر لیں، وہی صرف سن لے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر کہیں ایسے لوگ ہوں جن میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو پھر سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بخاری کی حدیث دیکھیے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ ہوا وہاں غیر مسلم اور مسلم دونوں تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا۔ مسلمانوں کی نیت کر کے آپ سلام کریں گے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ سلام کا جواب دینا ضروری ہے، نہ دینے والا گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ جو 5 حق بیان کیے گئے نا وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ حدیث۔ اچھا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ جو سلام کرے تو جواب کیسا ہونا چاہیے؟ تو جواب یا آپ اس سے بہتر دیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یا پھر ویسا ہی دیں، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے سورہ نساء میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو انہی الفاظ کے ساتھ جواب دو یا اس سے بہتر انداز میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بہتر انداز میں دیں، ورنہ کم از کم ویسے ہی جواب دینا تو واجب ہے۔ غائب آدمی کو سلام پہنچانا چاہیے یا نہیں؟ جی پہنچانا چاہیے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے بیان کیا کہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو اماں عائشہ کو انہوں نے سلام بھیجا تھا حضرت جبریل، تو اماں عائشہ نے اس کا جواب دیا۔ اچھا غائب، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ غائب آدمی جو ہے وہ سلام کا جواب کس طرح سے دے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا، اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، انہوں نے اپنے ابا جان کا سلام اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے والد صاحب اللہ کے نبی آپ کو سلام کریں، تو اللہ کے نبی کے الفاظ تھے علیک وعلی ابیک السلام، آپ پر اور آپ کے ابا پر سلامتی ہو۔ تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں ڈھالیں گے علیک وعلیہ السلام۔ یہ عربی جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ سمجھ لیں گے، صیغے کا فرق ہوتا ہے عربی میں، لیکن آپ اتنا یاد رکھیے کہ جیسے کوئی آدمی آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر سلام بھیجیں اور پھر غائب شخص پر۔ تو جب کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ مان لو ہمارے ابا نے یا ہمارے بھائی نے یا فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ کہیں گے علیکا، یعنی آپ پر سلام، اور پھر کہیں گے وعلیہ السلام، اور اس پر سلام۔ علیکہ کا مطلب ہے آپ پر سلام، اور علیہ السلام کا مطلب ہے اس پر بھی سلام ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت الفاظ ہیں، آپ ان کو دھیان رکھ لیجئے کہ جب باہر سے کوئی آدمی کسی کا سلام آپ کو کہے تو آپ کو یہی 2 الفاظ بولنے ہیں علیکہ و علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ علیکہ و علیہ السلام، یہ بات پوری ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کا پریکٹیکل، کوئی آ جائے بھائی، جو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے وہ آئے۔ نعیم بھائی ہمارے سمجھ گئے۔ اب پریکٹیکل دیکھ لیجئے، سلام نعیم بھائی کریں گے، ہم جواب دیں گے اسلامی طریقے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ہو گیا اسلامی طریقے پر سلام، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اب مان لیجئے یہ وہاں گئے اور وہاں سے جسٹ ادھر پھر آئے، کسی چیز کی آڑ ہوئی اور آڑ کے بعد پھر آئے، تو پھر ہمیں یہ سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آڑ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی دوبارہ ملاقات ہوتی، یہ نہیں کہ آپ کہنے بار بار ملاقات ہوئی ہے یا بار بار کیا سلام دعا کریں، نہیں، بار بار سلام دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بار بار سلام دعا۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز آپ اشارے سے کر کے بتائیے، لوگوں کو سکھائیے جیسے ہم نے بتایا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مان لیجیے دور ہیں، السلام علیکم، ہاں یہ یعنی، اور غلط طریقہ کیا ہے؟ ہاں یہ طریقہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ اگر کوئی صرف یوں کرتا ہے وہ طریقہ غلط ہے، اور انہوں نے الفاظ بھی ساتھ میں بولے اور اشارہ بھی کیا، تو یہ طریقہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب غائب آدمی اگر آپ کے پاس کوئی سلام لے کر کے آئے تو آپ کس طرح جواب دیں؟ وعلیکہ وعلیکم السلام، علیکہ، ہاں، وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، ہاں، علیکہ یہ ویڈیو جب ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہم لکھ دیں گے۔ علیکہ وعلیہ السلام، ہاں، علیکہ دیکھیے عربی اسی لیے کہنا تھوڑا سا سیکھیے آپ لوگ، ہمارا یہ پروگرام اور یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم سسٹم کچھ بنائیں گے۔ عربی سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیثیں سمجھنے کے لیے، اور تھوڑا بیسک آپ کو آنا چاہیے۔ تو علیکہ میں کاف جو ضمیر ہے وہ مخاطب کی ہے، اور علیہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ غائب کی ہے، اسی لیے تو وہ غائب موجود ہے، تو وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو علیہ السلام ہم نے کہا، اور جو موجود ہے اس کو ہم نے علیکہ السلام کہہ دیا، یعنی آپ پر۔ تو یہ الفاظ آپ یاد کر لیجئے گا، غائب والے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہیں نا، اس لیے دقت ہو رہی۔ علیکہ وعلیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ غائب آدمی ہو گیا، بس ٹھیک۔